ہماری بہن عافیہ صدیقہ اگر کافروں کے ہاں میں ہاں ملا لیتی اور عریانی اور فحاشی کو قبول کر لیتی، مخصوص لباس پہن لیتی، تو آج وہ زندانوں کے اندر نہ ہوتی، آج وہ جیلوں کی رونق نہ ہوتی، آج وہ خاندان اور اپنے بچوں سے دور نہ ہوتی۔ اگر وہ ان کے ہاں میں ہاں ملا لیتی، اس کے لیے مختلف ممالک کے اندر بنگلے اور کوٹھیاں ہوتی، اس کے آگے اور پیچھے گارڈ ہوتے، اس کے لیے جہاز انتظار کر رہے ہوتے، لیکن اس نے عریانی کو پس پشت ڈال دیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے فرمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، امی فاطمہ الزہرا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت کو اس نے فالو کر لیا ہے، زندان کو قبول کر لیا ہے، لیکن کافروں کے ہاں میں ہاں نہیں ملایا اور عریانی اور فحاشی کو قبول نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے آج زندانوں کے اندر صبر کر رہی ہے اور اس آیت کے اوپر عمل کر رہی ہے، فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، کہ اس طرح صبر کرو جس طرح اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا ہے۔ کسی پیغمبر نے آرے کے اندر تو کٹ گیا ہے، لیکن رب ذوالجلال کے آرڈر کے اوپر چلتا رہا ہے، اور کوئی نبی کو آگ کے اندر تو ڈالا گیا ہے، لیکن وہ اپنے ایمان کے اوپر اس نے سودا نہیں کیا۔ تو آج عافیہ صدیقہ صبر تو کر رہی ہے، زندانوں کے اندر تو جل رہی ہے، لیکن اپنے بھائیوں کے بھی خلاف نہیں گئی، اپنے بھائیوں کے خلاف بھی اس نے اسلحہ بنانا پسند نہیں کیا، اس نے عریانی اور فحاشی کو بھی قبول نہیں کیا۔ آج افسوس ہے میری ان بہنوں پر جو بہنیں اپنے وطن کے اندر آزاد پھر رہی ہیں، اپنے گھر کے اندر آزاد ہیں، نماز و قرآن پڑھنا تو دور کی بات، آج ان کو پردہ بھی نصیب نہیں ہے۔ کاش کہ یہ بہنیں اپنی اس بہن سے سبق سیکھتی اور کل قیامت والے دن امی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سرداری کے اندر بڑے خوش طریقے سے چلی جاتی۔ لیکن افسوس کہ آج ہماری بہنیں کافروں کے دے ہوئے عریانی اور فحاشی کو چار دیواری کے اندر بیٹھ کر قبول کر رہی ہیں، اور وہ بھائی جس نے محمد بن قاسم بن کر اپنی بہن کے لیے ابھرنا تھا، وہ بھائی بھی گھر کے اندر بیٹھ کر کافروں کی عریانی اور فحاشی کو تو پبلشر کر رہا ہے، لیکن نہ تو بہن کے لیے دو آنسو بہا رہا ہے، نہ ہی بہن کے لیے دعائیں کر رہا ہے، نہ ہی بہن کے لیے کسی پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھانے کے لیے یہ بھائی تیار ہے۔ اور اس بہن کی ماں لا تقنطوا من رحمت اللہ اس آیت کے اوپر عمل کرتے کرتے اس دنیا سے چلی گئی کہ شاید میری بیٹی آ جائے، لیکن بیٹی ماں کی زندگی کے اندر تو نہ آ سکی۔ ہم بھی یہی امید رکھتے ہیں شاید ہماری زندگی کے اندر آ جائے۔ اس بہن کے لیے ایسے قرائے کرام بھی ہیں جنہوں نے 15 سال ہو گئے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں، جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں اپنی بہن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اپنی بہن کے لیے گڑ گڑاتے ہیں، رب ذوالجلال سے اس کی رہائی مانگتے ہیں۔ تو آپ بھائیوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، پلیز اگر آپ صوفیزم سے ہیں، آپ نیک ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ ڈرپوک ہیں، کم از کم اپنی بہن کے لیے دعا تو کر دیں، کم از کم اپنی بہن کے لیے دو آنسو تو بہا دیں۔ اگر آپ کے ہاں کچھ جرت ہے، اگر آپ کو کسی پلیٹ فارم کے اوپر آواز اٹھانا آتا ہے، تو اپنی بہن کے لیے کم از کم آواز تو اٹھا دیجئے، تاکہ کل قیامت والے دن ہم بھی کہہ سکیں اس بڑھیا کی طرح جو یوسف علیہ السلام کی بولی لگ رہی تھی تو یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شمار ہونے کے لیے گئی تھی، تو کم از کم ہم محمد بن قاسم اپنی بہن کے لیے نہیں بن سکتے تو محمد بن قاسم کی لسٹ کے اندر اپنا نام تو لکھوا دیں۔ اور مانتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، اور ہمارا وہی جواب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ مآب، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تھا کہ ہم تو بے بس ہیں۔ مانتا ہوں کہ ہم بے بس ہیں، لیکن رب ذوالجلال کے سامنے اپنے ہاتھوں کو تو اٹھا سکتے ہیں، رب ذوالجلال کے سامنے تو گڑ گڑا سکتے ہیں، رب ذوالجلال کی عدالت تو کھٹکا سکتے ہیں، رب ذوالجلال سے تو رہائی مانگ سکتے ہیں۔ شاید اللہ ہمیں بھی دیکھ رہا ہو، کون اپنی بہن عافیہ کے لیے محمد بن قاسم بننے کی تڑپ رکھتا ہے، تو کم از کم ہم محمد بن قاسم نہیں بن سکتے تو پرعزم تو ہوں،
محمد بن قاسم کی لسٹ کے اندر اپنا نام تو داخل کرائیں۔ ہماری بہن جس نے اسلام کو فالو کیا ہے، قرآن کو فالو کیا ہے، کافروں کے ہاں میں ہاں نہیں ملائی، زندان کو قبول کر لیا ہے، اپنے خاندان سے دور چلی گئی ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے 20 سال بعد ان کی بہن جب ملنے کے لیے جاتی ہے تو ہر ایک یہی سوچتا ہے کہ گلے لگا کر بہن بہن کو جب ملے گی تو ایک دوسرے کے دکھ سنے گی اور سنائے گی، ان کے شاید دکھڑے کم ہوں گے۔ لیکن افسوس، وہ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں، وہ جو دوسروں کی بیٹیوں کو نچواتے ہیں، وہ جو بالکل ہیں ہی جانور، جن کو انسانیت کا کیا پتہ ہے، انہوں نے بہن کو گلے لگ کر ملنا تو دور کی بات، بہن کو بہن کے ساتھ چٹکنے بھی نہ دیا، بہن کو بوسے دینا تو دور کی بات، بہن کو مصافحہ تک بھی نہ کرنے دیا، اور وہ ہمیں درس دیتے ہیں۔ تو یہ کافر ہمارے کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، اپنے علاوہ کسی کو دوست نہ بناؤ، تمہارے اپنے تو دوست ہو سکتے ہیں، تمہارے اپنوں کے علاوہ کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تو کافر کبھی بھی ہمارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اور ہمارے اپنے جیلوں کے اندر ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں ہی نہیں کر سکتے، تو کیسے خیر خواہ ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، ماں نے تو نہ دیکھا بیٹی کو آتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر، لیکن ہم تو کوشش کریں، ہم تو اپنی زندگی کے اندر اپنی بہن کو دیکھیں کہ ہماری بہن آ گئی ہے۔ صرف ہم دنیا کے اندر کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں، کیا اللہ نے ہمیں آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، ہاتھ نہیں دیے، پاؤں نہیں دیے؟ کیا ہمارے پاس کون سی نعمت نہیں ہے؟ کیا ہمیں چلنا نہیں آتا؟ ہمیں سوشل میڈیا استعمال کرنا نہیں آتا؟ ہم آواز نہیں اٹھا سکتے؟ یا کافروں کے غلام بن چکے ہیں، یا کافروں سے ڈرتے ہیں؟ ہم وہ مسلمان ہیں جو محمد بن قاسم کی اولاد میں سے ہیں، جو کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرنے والے ہیں۔ آج وہ مسلمان اپنی بہن کو دوسروں کے حوالے کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم کشمیر کا بھی معاملہ حل نہیں کر سکتے، چلو وہ تو دوسری بات ہے، ہمارے گھر کے اندر سے ہماری بہن کو لے کر جایا گیا۔ کاش کہ اس کا کوئی اپنا بھائی ہوتا، سگا بھائی ہوتا، کاش کہ اس کا باپ ہوتا۔ آج اس کا باپ نہیں ہے، اس کا سگا بھائی نہیں ہے، تو کیا ہم اس کے بھائی نہیں بن سکتے؟ اگر بن سکتے ہیں تو کم از کم اپنا قلم تو چلا سکتے ہیں، کم از کم اپنی زبان تو ہلا سکتے ہیں، کم از کم اپنے رب ذوالجلال کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال سے آہوزاری تو کر سکتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بہت ساری دنیا ہے جو اپنی بہن کے لیے روتی ہے، گڑ گڑاتی ہے، مانتا ہوں کہ بے بس ہوں، لیکن اللہ کا یہ فرمان ہے جو تسلیاں دیتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں، آپ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ ہماری زندگی کے اندر ہماری بہن آئے گی انشاءاللہ، لیکن اپنی بہن کے لیے کوشش تو کریں۔ میں بھی اپنی بہن کو دعاؤں میں یاد رکھوں گا، میں بھی اپنی بہن کے لیے دعا گو ہوں۔ آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنی بہن کے لیے دعا کریں۔ ہم دوسروں کے لیے تو آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن اپنی اس حقیقی بہن کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اپنے محسنین کو ہم بھول جاتے ہیں، تو اپنے محسنین کو یاد رکھیں اور اپنی اس بہن کے لیے آواز اٹھائیں بلا تفریق۔ وہ کوئی بھی ہو، سب کی بہن ہے، وہ دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کی بہن ہے۔ جو بھی پاکستانی ہے اس کی بہن ہے، جو بھی کلمہ گو ہے اس کی بہن ہے۔ پہلے تو سب کلمہ گو کا حق بنتا ہے کہ اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائیں، اپنی بہن کے لیے جد و جہد کریں۔ اگر کوئی اور دنیا نہیں جد و جہد کر سکتی، کم از کم ہم پاکستانی ہونے کے ناطے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنی بہن کے لیے آواز اٹھائیں، ہر پلیٹ فارم کے اوپر جد و جہد کریں اپنی بہن کے لیے جتنا کر سکتے ہیں۔ تو میں دعا گو ہوں اپنی بہن کے لیے، اور دعا گو ہوں آپ کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں ہمت دے اور اللہ ہماری بہن کو رہائی نصیب فرمائے۔